خواتین و حضرات السلام علیکم اور رات گئے کی اس خصوصی نشست میں آپ کا خیر مقدم۔ خواتین و حضرات، قریب 5-6 ہزار سال کی معلوم انسانی تاریخ کو اگر کسی ایک جہت میں رکھتے ہوئے اس کے کسی ایک سفر کا شمار کیجئے تو بات سمجھ میں یہی آتی ہے کہ شعور انسانی نے گزشتہ 5000 سال میں ایک ہی جانب سفر کیا ہے، اور وہ تمدن، تہذیب اور اخلاق کی اس اڑان تک پہنچا جا سکے کہ جہاں انصاف محض چند مخصوص گھرانوں یا افراد کی لونڈی نہ ہو، بلکہ یہ سکہ رائج الوقت ہو۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں ہم نے عمرانی معاہدوں کی تشکیل ہوتے ہوئے دیکھا، جسے آپ سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ مذاہب اور پیمبر کسی نہ کسی استحصال، کسی نہ کسی ظلم، کسی نہ کسی جبر کے خلاف الہام الہی لے کر آئے کہ زمین پر حق انصاف کا بول بالا ہو۔ وہ تمام انقلابات زمانہ کہ جو نظام حیات کو تہو بالا کرتے رہے، اسی نقطے پر آتے رہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ کہیں نہ کہیں ایسا ضرور تھا کہ حقدار سے اس کا حق چھینا گیا، کوئی نانے جویں کو ترستا رہا اور کسی کے دسترخوان لوٹے گئے مال سے بھر دیے گئے۔ سفر کا جو معیار بہت بلند قرار پایا وہ جمہوریت کی وہ منزل تھی کہ جہاں جمہوریت کو یہ سمجھا گیا کہ وہ تمام انسانوں کو بلا تخصیص رنگ، نسل، مذہب اور علاقہ ایک سا حق دے گی۔ نوآبادیاتی نظام کے خلاف نفرت کی تحریک جہاں بین الاقوامی سطح پر ایک نئے نظام کا اشارہ بنی، تو اسی نقطے کی طرف تھی کہ انصاف ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے اور ہو اور میرے لیے اور ہو، سب کے لیے ایک سا ہو۔ تو پھر حیرت سے ذرا چہرے کو مشرق کی طرف گھمائیے اور وہ جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار ہیں ان سے پوچھئے کہ آج جب ہم جمہوریت کو اکثریت کی رائے بھی نہیں سمجھتے اور یہ کہتے ہیں کہ اب تو اتفاق رائے سے چلنا ہوگا اور عورت کی، مرد کی، بچے کی، اقلیت کی، ہر ایک کی آواز کو شامل کرنا ہوگا، تو تم کیسی جمہوریت ہو کہ جہاں تم ایک اتنے بڑے خطہ خاک میں بسنے والے لوگوں کی آواز کو دبائے چلے جا رہے ہو، تواتر سے دبائے چلے جا رہے ہو۔ کہانی اگر پیچھے کی طرف جائے تو 9 مارچ 1846 میثاق امرتسر سے دبائے جا رہے ہو، 13 جولائی 1931 سے دبائے جا رہے ہو، 24 اکتوبر 1947 سے دبائے جا رہے ہو، جولائی 1952 کے نہرو عبداللہ معاہدے کو کر کے اور پھر تواتر سے اس کی دھجیاں بکھیر کے تم خاکہ اڑائے جا رہے ہو جمہوریت کا، اور خود اپنے ہی آئین میں سے، اپنے ہی کیے گئے وعدے سے، انتہائی ڈھیٹائی سے 5 اگست 2019 کو مکر کے تم پھر بھی جمہوریت کہے جا رہے ہو۔ سچائی کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ ہمیں افتخار عارف نے کہا تھا کہ جب جب شاخ زیتون پہ کم سخن فاختاؤں کے بسیرے اجاڑے جائیں گے اور ہوائیں چپ رہیں گی تو پھر آسمان سے عذاب آئیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ نشست یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ہمارا سلام، ہمارا ہدیہ عقیدت اور ہمارا نذرانہ ان جرت مند کشمیریوں کو جن کی 3 نسلیں جبر میں جوان ہو گئیں، جن کی ماؤں نے نہ جانے کتنے ایسے کم سنوں کی قبر کی خاک چاٹ لی کہ جن کی مسیں بھیگنے کی نیاز بھی نہیں اتری تھی، جہاں آدھی بیوائیں، ہاف وڈوز، جنہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ بیوگی اور سہاگ کی دہلیز پہ ہیں یا کہاں ہیں،
لیکن وہ خاموشی سے، لیکن استقلال سے جبر کے مقابل ہے۔ آواز شاید دنیا کو سنائی نہیں دے رہی، اس لیے کہ اس گرمی بازار میں جہاں اقتصاد اخلاق پہ بھاری ہے، وہاں سکوں کی جھنکار میں شاید کسی کی کراہ سنائی نہ دے، شاید کسی کی تکلیف نہ سنائی دے۔ لیکن اگر ہوائیں یوں ہی خاموش رہیں تو کیا پھر اس سرزمین پر کوئی عذاب آئے گا؟ اس سے پہلے کہ عذاب آئے، ضمیر انسانی کو بیدار ہونا چاہیے۔ آج کی نشست انہی تمام موضوعات پہ۔ نشست چونکہ کشمیر سے متعلق ہے، کشمیر جو جنت نظیر ہے، جسے غالب نے گلشن سے تعبیر کیا ہے، وہ جو حسن کا، محبت کا، پیار کا اور عشق کا استعارہ ہے، اس کی موسیقی، اس کی جھنکار آج بھلے وہاں کرب کی آہ ہے، لیکن ڈال لیک کا بچھیرا آج بھی گیت گانا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، رات گئے کی اس خصوصی نشست میں کہ جو وابستہ ہے اہل کشمیر سے، کہ آج ساری دنیا میں بشمول حکومت پاکستان اور مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور دنیا میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں، وہ 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے منا رہے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ظلم، جبر اور جور کی حکومت تھے، پچھلے 75 سال سے تھے۔ 5 اگست 2019 کو جو بڑا مہین سا نقاب آپ کے چہرے پہ تھا، وہ بھی اتر گیا۔ سو ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ رات گئے کی نشست ہر بار ذہنوں پہ دستک دینے کی ہماری یہ کوشش ہوا کرتی ہے۔ سو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک خطے میں ایسا ظلم کا بازار گرم ہو تو رات گئے میں محض محفل طرب رہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ سو ضروری ہے کہ ہم اہل کشمیر کے درد کو اس محفل میں شامل کریں، اور اس میں میری رہنمائی فرمائیں گے ڈاکٹر زاہد عزیز صاحب۔ آپ چیئرمین ہیں شعبہ کشمیریات اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں، محقق ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور بہت نگاہ ہے کشمیر کے معاملات پہ۔ میری دوسری شخصیت ایسی ہیں کہ آپ کشمیر کی تاریخ کو، کشمیر کی موسیقی کو، کشمیر کے لوک گیتوں کو، کشمیر کی پہیلیوں کو، کشمیر کی کھانوں کو، ان کے لباس کو، ساری کشمیر کے جتنے رنگ ہیں ان سب کو اگر ایک جگہ بہت گھسا کے کسی میں آپ مجتمع کرنا چاہیں تو جناب غلام نبی بٹ صاحب بنتے ہیں۔ بٹ صاحب کی شاگردی چاہیے کشمیر کو سمجھنے میں، للہ عارفہ کو سمجھنے میں، حبہ خاتون کو سمجھنے میں، مہجور کو سمجھنے میں، غنی کاشمیری کو سمجھنے میں۔ میں تو آپ کے سامنے بالکل زانو ادب طے کیے ہوئے ہوں۔ آپ دونوں اصحاب کی آمد کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، کشمیر کی موسیقی، وہ بھلے کشمیر کا چرواہا ہو، وہ مچھیرا ہو، ہاؤس بوٹ کا چلانے والا کشتی بان ہو، وہاں شادی بیاہ پہ گیت گاتی لڑکیاں ہوں، بانو رحمت تمام گیتوں کو ایک ساتھ لے آئی ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کشمیر کے سیبوں کی لالی، وہ ان کے گالوں میں ہے۔ اتنی ہماری پیاری سی یہ بچی ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، بہت چھوٹی سی ہیں، ہمارے لیے تو بیٹی جیسی ہیں، لیکن کشمیر کی ہر بچی اہل پاکستان کی بیٹی ہے، اہل پاکستان کی بہن ہے، ہماری حرمت ہے، اور آپ جب گیت گاتی ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ خالد صاحب، میرا ماننا یہ ہے کہ اتنی طویل ظلم کی داستان اس تواتر سے یا تو
ہمیں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو نوآبادیاتی دور تھا کہ جہاں سلیو ٹریڈ تھی وہاں وقت کی رفتار مدھم تھی، سو وہ اتنا عرصہ چل گئی، لیکن ساؤتھ افریقہ میں چلنے والی نسل کشی کی تحریک بھی اتنی لمبی نہیں چل سکی جتنی کشمیر میں چلنے والی یہ ظلم کی لہر ہے۔ 5 اگست نے ایسا کیا مختلف کر دیا کہ وہ جو تسلسل سے ظلم کی داستان تھی وہ ایک نئے رنگ میں چلی گئی؟ گر فردوس بروئے زمیں است ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، یہ میری وہی جنت ہے جو 84,471 مربع میل کے رقبے پہ دنیا کے نقشے پہ موجود ہے۔ یہ وہ جنت ہے جو دنیا کے 110 آزاد ممالک سے رقبے کے اعتبار سے بڑی ہے۔ 5 اگست 2019 کا سانحہ، یہ وہ سانحہ ہے جس نے کشمیریوں سے ان کی شناخت چھین لی۔ اس سے پہلے کشمیر کا اپنا پرچم تھا، اپنا آئین تھا، اپنی اسمبلی تھی، نہرو عبداللہ ایکارڈ۔ یس 2019 کی ایبروگیشن کے بعد 2 آرٹیکلز 370 جو 1949 میں بھارتی آئین میں شامل کیا گیا، دین 35A جسے 1954 میں صدارتی آرڈیننس کے تحت شامل کیا گیا، ان کی ایبروگیشن کے بعد جو کشمیر کا چہرہ مسخ کر دیا گیا، وہاں کی جو اسمبلی اس کو محدود کر دیا گیا، کیونکہ پہلے لداخ کی علیحدہ سے اسمبلی تھی، کشمیر کی علیحدہ سے تھی۔ لداخ کو انہوں نے براہ راست مرکز کے تحت کر دیا اور کشمیر کو انڈیپینڈنٹ رکھا، لیکن محدود اختیارات کے ساتھ۔ آئین ختم کر دیا گیا، جھنڈا ختم کر دیا گیا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آیا یہ ظلم ابھی اور چلے گا، اس ایبروگیشن کے بعد جو کشمیری سوسائٹی ہے وہ 3 طرح کی تھریٹس کا سامنا کر رہی ہے۔ وہ لوگ معاشی دباؤ کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے، نفسیاتی کشمکش میں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے وہاں کے مردوں کا، یا تو انہیں مار دیا گیا ہے یا وہ لاپتہ ہیں۔ پیچھے بچ گئی خواتین، یا تو وہ بیوہ ہو چکی ہیں یا وہ ہاف ویڈو ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ ان کے خاوند زندہ ہے کہ مر گئے۔ انہوں نے اپنا گھر کا نظام بھی چلانا ہے، انہوں نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو وہاں پہ تھریٹ ہے خواتین کو، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ سرچ آپریشن کے نام پہ ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں وہاں کی کالج کی بچیوں کی جو نعرے بلند کرتی ہیں تکبیر کے، پاکستان کے حق میں، انہیں پیلٹ گنوں سے اس کا سامنا کیا جاتا ہے۔ بچیاں بصارت سے محروم ہو چکی ہیں۔ وہاں کا جو بچہ ہے وہ تعلیم سے دور ہے، وہ ظاہر بات ہے دیکھتا ہے اپنے سامنے اپنی ماؤں کی عصمت دری، اپنے والدین کا قتل، اپنی بہنوں کی عصمت دریاں دیکھ دیکھ کے وہ ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔ بے روزگاری عام ہے۔ یعنی کہ یہ وہ سارے اثرات ہیں جو وہاں کی سوسائٹی اس وقت 5 اگست 2019 کے بعد فیس کر رہی ہے۔ بٹ صاحب، اب جو پیلٹ گن کا سلسلہ ہے، ہاف ویڈوز کا سلسلہ ہے، یہ تو ہم 1990 میں جب ایک نئے رخ سے تحریک شروع ہوئی تھی تب سے دیکھ رہے ہیں۔ 5 اگست کو ایک سلسلہ ہی مختلف ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ اتنی زیادہ قربانیوں کا کوئی ثمر ملتا، جو ہاتھ میں ایک آدھ کاغذ شناخت کا تھا وہ بھی گیا۔ اس سارے صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو یا ہمیں روانڈا میں نظر آتا ہے جب ہوٹو اور ٹوٹسی میں لڑائی ہوئی،
اور اس کے بعد وہاں کی جو نفسیات تھی وہ بالکل بدل گئی، اور آج تک وہاں پہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیسے انسان ایسا سفاک ہو سکتا ہے یا کس طرح سے ایسا ظالم ہو سکتا ہے۔ ہم ہر روز کشمیر کے بارے میں ایک نیا ظلم سنتے ہیں۔ اس نے وہاں کی جو نوجوان ہے اس کی ذہنی ساخت کو کیا کیا ہے، وہاں کس قسم کا ادب اب لکھا جا رہا ہوگا، وہاں کون گیت گاتا ہوگا، وہاں کا جو فنون لطیفہ ہے اس کی شکل کیا ہوگی؟ ایک تو مختصر جملے میں ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو واہ یا ہا تھا وہ اب آہ میں تبدیل ہو گیا۔ لکھنے والے تو آج بھی لکھ رہے ہیں، جس طرح آرٹ میں تجریدی آرٹ کا ایک عنصر موجود ہے، اسی طرح لکھنے والوں نے اب کھل کے لکھنے کی بجائے دبے لفظوں میں اسی بات کو محبوب عارض و لب و رخسار کے ساتھ ملا کے کہنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ چیز جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک توانا آواز، وہ مدھم تو ہو گئی لیکن دبی نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا آپ ثبوت دیکھیں گے کہ آج بھی کشمیر میں یہ خاص طور پر یہ جو اگست کا واقعہ اور یہ جو یوم استحصال کشمیر کے بعد وہاں آج بھی مظاہرے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں۔ پہلے تھا لے کے رہیں گے آزادی، اور اب وہ جلوس نکلتے ہیں کہ ہماری شناخت بحال کرو۔ اب شناخت بحال کرنے سے کیا مراد ہے کہ کشمیر کی وہ حیثیت جو آئینی طور پر بھارت نے کشمیر کو دی ہوئی تھی نہرو عبداللہ اکارڈ کے دوران، کہ ان کو آپس سے ملانے کے لیے ایک جو سیاسی چال چلی تھی، اس کے بعد اس کو بحالی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں، جموں کے ڈوگرے اور ہندو بھی شامل ہیں، کیونکہ غیر ملکیوں کی آنے کی وجہ سے، غیر کشمیریوں کے وہاں بات کاری کی وجہ سے کشمیریوں کی اپنی شناخت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مسلم کشمیری نہیں، ہندو کشمیریوں کی۔ میں قطع کلامی بٹ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو اسپیسیفکلی بتلائیں کہ 5 اگست کے بعد کتنے لوگ، پہلے کشمیر میں کوئی شخص جو ہے وہ جائیداد نہیں خرید سکتا تھا، وہ اس کا شہری نہیں ہو سکتا تھا، وہ وہاں پر کوئی کاروبار بغیر کشمیریوں کو شامل کیے نہیں کر سکتا تھا، زمین کشمیر والوں کی تھی۔ اب کتنے ہندوستان کے باقی صوبوں کے باسی ایسے ہیں جن کو ڈومیسائل ایشو ہو چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ایتھنک کلینزنگ ہے، آپ باقاعدہ نسل کشی، ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کریں، کیا ان 4 سالوں میں کیا ایسا فرق پڑا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ خاص طور پر جموں ریجن میں جی، وہاں پر تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ افراد کو ڈومیسائل جاری کیا۔ اچھا، ان میں زیادہ تر انتہا پسند بی جے پی کے جو کارکن ہیں وہ، اور فوجی، ریٹائرڈ فوجی، گویا کشمیر کو دبانے کی ایک پوری سازش۔ اس طرح مقبوضہ کشمیر یعنی کہ جموں سے ہٹ کے کشمیر میں وہاں بھی کالونیاں بنائی جا رہی ہے، وہاں پر مائگریٹ ہونے والے پنڈتوں کو واپس لانے کے نام پر ایسے لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے جو کشمیری نہیں۔ یہ بالکل پیٹرن وہی نہیں ہے جو فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں آپ آبادیاں کریٹ کرتے ہیں، ان کو بارڈ وائر کے ذریعے زمین فلسطینیوں کی تھی ان سے چھینی، وہاں دیوار کھڑی کی، اور اب وہاں پر آپ نے یہودی بسا دیے۔ وہی صورت، وہی ایگزیکٹلی پیٹرن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے بٹ صاحب سے درخواست کی تھی کہ ناظرین کے لیے اسپیسیفک نمبر ہمارے پاس آئے، ہمیں پتہ ہے 4 لاکھ نیا کشمیری کوٹ اینڈ کوٹ ایک نیا شہری آ چکا ہے وہاں پر۔ کیا تھا آرٹیکل 370 اور 33A کہ جو اصل میں تو لالی پاپ تھا 35A، جس کو وہ بھی کھینچ لیا گیا، وہ ایگزیکٹلی تھا کیا؟ جب مہاراجہ ہری سنگھ نے 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ کیا، تو اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ بنی شیخ عبداللہ کی، اور ان کے ایما پہ کہ کشمیر کو باقی ریاستوں کی طرح ڈیل نہ کیا جائے، پھر ہم سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکے۔ تو اس کے بعد پھر یہ 1949 میں یہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر 35A جس کے تحت ایک اسپیشل سٹیٹس کہ وہاں پہ کوئی زمین خرید نہیں سکتا، اور جابز کے حوالے سے ایک باہر سے کوئی جاب نہیں کر سکتا، اور اس ڈومیسائل جس کے پاس ہوگا وہ وہاں کا درجہ اول کا شہری ہوگا، اور صرف 4 چیزیں جو ہیں وہ مرکز کے تحت رکھی گئیں۔ کمیونیکیشن تھا اس میں، ڈیفنس، فارن افیئرس، اور چوتھا آئی تھنک میرے
ذہن سے اتر گیا ہے کرنسی کرنسی کے حوالے سے. یہ 4 چیزیں انہوں نے اپنے پاس رکھی اور باقی انہوں نے سارے کے سارے اختیارات کشمیریوں کو دے دیے. اور ایون کہ یعنی کہ کوئی بھی بھارتی آئین یا بھارتی ڈیسیژن وہ کشمیر پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہاں کی اسمبلی اس کو آن نہیں کرتی. اب یہ جو ایبروگیشن کیا گیا اس میں انہوں نے کشمیر اسمبلی کو اعتماد میں نہیں لیا. یہ انہوں نے صدارتی آرڈیننس کے تحت اس کو اس سے خود پہلے وہ اڑا توڑ دی گئی تھی، گورنر راج تھا اور اس قسم کی صورتحال تھی. تو یعنی کہ یہ ٹوٹلی انہوں نے سارا اس کو چینج کر دیا اس کے بعد. تو اس سے زیادہ تو وہ جسے کہتے ہیں نا موکری آف ڈیموکریسی، جمہوریت کے چہرے پہ اس سے بدنما داغ تو کوئی نہیں ہو سکتا. ایک تو وہ وفاقی حکومت ہے کہ جہاں وفاق میں آپ صوبوں کی آواز کو شامل کرتے ہیں، آپ سارے صوبوں کی آوازوں کو شامل کرتے ہیں. ایک صوبہ ایسا ہے کہ جس کی کوئی آواز ہی نہیں، کیونکہ اسے آپ صوبہ نہیں سمجھتے، اسے آپ نوآبادی سمجھتے ہیں، کالونی ہے. بھائی صاحب آپ صحافی ہیں، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہاں اب ایک تجریدی انداز تخاطب جو ہے وہ پنپ رہا ہے، جہاں اشاروں، کنایوں اور رمز میں بات کی جا رہی ہے. وہ جو اب سب سے بڑی جمہوریت ہے جہاں پہلی چیز بول کے لب آزاد ہے تیرے، حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، بات کہنے کی آزادی ہے. وہاں اگر لوگ جملوں کے اندر مفہوم کو رکھ کے بات کرنے لگیں تو پھر حلقہ زنجیر میں زبان رکھنے کی روایت اور کیا ہوگی؟ دیکھیں، جب راتوں رات آپ کو یہ پتہ چلے کہ اب آپ کشمیری نہیں رہے، ہندوستانی بن گئے ہیں، تو آپ کی تمام ترجیحات بدل جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ان کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ نہیں ہم ہندوستانی نہیں ہیں، اس کا اظہار وہ کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. میں نے کہا نا کہ کشمیری شاعری کو دیکھ لیں آپ، کہ ایک وقت تھا کہ ولوہا باغبانو نو بہارک شان پیدا کر، ایک وقت آیا کہ وہ کہا گیا کتیو چھک نند بانو ولو معشوق میں آنو. پھر وہ ہمیں وقت آیا، ترجمہ بھی بتلائیں گے. بالکل. پہلے تو وہ ہے کہ ولوہا باغبان کہاں ہے تو آ پیدا کرتے ہم کوئی نئی بہار کی شان. اور اس کا اگلا مصرع تھا کری کس بلبل آزاد پنجرس من سے نالاں چھو، کہ بلبل تو پنجرے میں رو رہی ہے کس لیے، اٹھ تو پنے دست پنے مشکلن آسان پیدا کر، اپنے بالوں پر سے ہی اپنی آزادی کی جنگلوں توڑ اس پنجرے کو باہر نکل. اسی طرح وہ وقت بھی تھا اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ اب شاعر وہی ہیں، کہنے والے وہی ہیں، نوجوان وہی ہیں، لکھنے والے بھی وہی ہیں، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جب تھوڑا سا تبدیلی لا کے اس کو اب الفاظ اس کے چینج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ولو یارو ددموئے بدن زال نے سینم ہاں دل برو بلو، اے میرے محبوب تیری یاد نے میرے سینے کو، یاد سے مراد وہ سابقہ ماضی، میرے سینے کو جلا دیا، تو آ میرے ساتھ مل کے اب ہم کوئی نیا راستہ تلاش کریں. نیا راستہ تلاش کریں. کیسی اچھی شاعری سنائی ہے بٹ صاحب نے. بانو، کوئی ایسا ہی گیت کشمیر کا، آپ کشمیری گیت گاتی ہیں، ہمیں آج آپ کشمیری گیت سنائیں گی؟ ترجمہ ہم بھٹ صاحب سے سن لیں گے. جی میں آپ کو ضرور سناؤں گی، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو پہاڑی گیت سناؤں گی جو کہ آزاد کشمیر میں پہاڑی زبان بولی جاتی ہے، تو وہ میں گیت آپ کو سناتی ہوں سب سے پہلے. ذرا کھل
روز رات یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے سجائی گئی رات گئے کی یہ خصوصی نشست کہ جس میں ہم خواجہ صاحب کے ساتھ اور بٹ صاحب کے ساتھ محو گفتگو ہیں اور بانوں کے خوبصورت گیت سن رہے ہیں۔ آپ سے پروگرام سے پہلے جب آپ میری تصحیح کر رہے تھے کشمیر سے متعلق تو ہماری گفتگو اس متعلق ہوئی کہ بالآخر بعد از خرابی از بسیار قریب 4 سال بعد ہندوستان کی سپریم کورٹ نے یہ کیس لے ہی لیا ہے اور اب اس کے اوپر وہاں سنوائی ہو رہی ہے۔ خدا معلوم 4 سال تک انصاف کی دیوی کی آنکھوں پہ چربی کی پٹی چڑھی ہوئی تھی کہ وہ نظر نہیں آیا انہیں یہ سارا معاملہ، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا برآمد ہو پائے گا جن اس ٹوپی سے، اور کیا تبدیلی جو نقصان ہو چکا ہے اس کا ازالہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، جہاں تک تعلق ہے سپریم کورٹ جو بھارت کی ہے، جو ویکلی 5 days in a week اس کیس کو سن رہی ہے، لیکن جو لاس ہو چکا ہے اس کی کمپنسیشن کہیں دور دور تک نظر آ نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے جو اپنے ٹارگٹس سیٹ کیے ہوئے تھے وہ اس نے آلموسٹ اچیو کر لیے۔ نمبر 1، جو وہاں کی جو ڈومیسائل پالیسی جس میں انہوں نے 5 لاکھ انہوں نے بتایا شامل کر دیا ہے، نہیں، وہ جو ایگزیکٹ فگر ہے حجب صاحب وہ کوئی 45 لاکھ پلس ہے۔ اللہ اس میں بھارتی آرمی، بھارتی انڈین سول سروس، وہ بچے جنہوں نے کچھ عرصہ کشمیر کے اندر تعلیم حاصل کی، وہ پیرنٹس جنہوں نے کچھ عرصہ کشمیر میں سروس کی، ان کو بھی ڈومیسائل جاری ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو بھی ہو گئے ہیں، اور یہ نہیں آئے روز یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری چیز، وہاں کے کشمیری کو بھی دوبارہ پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ نئے اپنے ڈومیسائل کا اجرا کروائیں، ادروائز آپ پہ ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ نمبر 2، اس کے بعد جو تیسری چیز جو حلقہ بندیوں میں رد و بدل انہوں نے کر دیا ہے، جس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہندوؤں کو ہوگا۔ یہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ کشمیر ایک میجورٹی مسلم اسٹیٹ ہے جہاں 90% مسلمان ہیں اور 10% باقی اقلیتیں ہیں، اس میں پنڈت ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچنز ہیں۔ تو یہ جو حلقہ بندیوں کی تبدیلیاں ہیں یہ بھی الٹیمیٹلی اس کا فائدہ انہوں نے اٹھا لیا ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو 10,000 ایکڑ کا جو رقبہ ہے انہوں نے جو بھارتی صنعت کاروں کو دیا ہے، وہ کس لیے کہ وہاں پر وہ اپنی انڈسٹریز لگائیں اور ڈومیسائلز لیں اور وہاں کے رہائشی بنے ہوں۔ پھر اس کے علاوہ جو کینٹونمنٹس کا انہوں نے اجرا کر دیا وہاں کے کہ جتنی آرمی زیادہ سے زیادہ، یعنی پہلے 7 لاکھ تھی، 2019 کے اس ایبروگیشن کے بعد اس وقت 9 لاکھ فوج کشمیر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یعنی ٹارگٹس انہوں نے اپنے سارے اچیو کر لیے۔ اور یہ بھی میری اپنی آبزرویشن ہے کہ یہ اس کی ایک چال ہو انٹرنیشنلی ورلڈ کو دکھانے کے لیے کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو دوبارہ اسی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ پس پردہ انہوں نے کشمیریوں کا جو چہرہ تھا اس کو مسخ کرنے میں کوئی کوشش چھوڑی نہیں۔ بٹ صاحب یہاں میں ایک شکوہ آپ سے بطور صحافی بھی کر لوں، ہندوستان کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ کشمیر میں دہشت گردی ہے، وہاں کا کشمیری نوجوان خاکم بدہن دہشت گرد ہے اور اس کی گولی سے اور اس کے عطاب سے کوئی محفوظ نہیں۔ جب 15 لاکھ غیر ملکی سیاح بیٹھا ہوا ہے تو آخر کو سڑک پہ امن ہے اور علاقے کے لوگ مہمان نواز ہیں تو 15 لاکھ آئے۔ تو آپ جیسے صحافی یہ جو اتنا گلیرنگ تضاد ہے یہ ایکسپوز کیوں نہیں ہوتا؟ اور ہم یہ بات مطلب یہ تو مذاق ہونا چاہیے ہندوستان کا یہ کہنا کہ کشمیری دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد نہیں ہے، یہی بات کہ جسے آپ دہشت گردی کہتے ہیں، ملیٹنسی کہتے ہیں یا گھسپیٹیے کہتے ہیں، جو بھی آپ کہتے ہیں، اس مسلمانوں نے آج تک امرناتھ یاترا پہ
पाबंदी नहीं लगाई। जी वहाँ लाखों सयाह हर यात्री जो हैं जाते हैं, वो लाजमी बात है महीना 1 15-20 दिन वहाँ ठहरते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। इसके बरक्स खुद हिंदुस्तान ने आज तक जामा मस्जिद में पाबंदी रखी हुई है, वहाँ जुमे की नमाज नहीं कश्मीरी पढ़ सकता, सिवाय हज़रत बल में, हत्ता कि ईदगाह में भी पाबंदी लगा दी जाती है। हज़रत बल में उसकी वजह यह है कि मोए शरीफ के तक़द्दुस की वजह से वो उन्हें पता है कश्मीरी भड़क उठेंगे, वो इसका तजुर्बा कर चुके हैं 1962 में कि जब मोए शरीफ की तहरीक चली कश्मीर हाथ से निकलता महसूस हो रहा था, तो अभी वही सूरत हाल है। लेकिन ये कि कश्मीरी दहशतगर्द कतन नहीं, लेकिन अगर अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करना दहशतगर्दी है तो नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, कायदे आज़म, ये सब फिर दहशतगर्दी है। फिर यही करें इन सबको, फिर कह सकते हैं कि ये भी दहशतगर्द होंगे। और आज नौजवान को देखें, वो काम भी कर रहा है, मेहनत भी करता है, पढ़ता भी है, लिखता भी है, शहादतें भी दे रहा है। किसके लिए? शहादतों का जो सिलसिला है वो तो जारी है, तहरीक वो जारी रहेगी, दबती है फिर उभरती है, क्योंकि वो जहाँ भी आप जाएंगे तहरीक कभी कंटिन्यू एक जैसी जारी नहीं रही, चाहे फ़लस्तीन है, चाहे जनूबी अफ्रीका है, चाहे कश्मीर है। 25 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे, तहरीक चलती रही, लेकिन ये असल में भट्ट साहब की बात को मैं कंटिन्यू करूँगा कि भारत जो है ना वो इंटरनेशनल वर्ल्ड को तो ये पैगाम दे रहा है कि हमने यहाँ पर अमन कायम किया हुआ है। उसकी ज़िंदा मिसाल जो G20 कॉन्फ्रेंस थी, वो अलहदा बात है कि वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका जिस तरह वो चाह रहा था, बाइकाट हुआ बहुत से ममालिक का, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा है कि जी नहीं यहाँ पर अमन है। वो बाज़ाहिर देखा जाए तो वो मीडिया को वहाँ अप्रोच नहीं दे रहा। आप देखें ना, जो पिछला टेन्योर आप देख लें 19 से लेकर 22 एंड तक, कि वो मीडिया को अप्रोच नहीं है, इंटरनेट की सर्विस। अच्छा, कश्मीर में कोई इंटरनेट सर्विस नहीं, लेकिन उस अरसे में नहीं थी। अच्छा, उस अरसे में टोटली बंद रही है, यानी कि कोई बड़ा उसमें लॉस हुआ है। कोई 5000 के करीब जो ट्रैवल एजेंट हैं वो सिर्फ नेट की सर्विस न होने की वजह से बेरोज़गार हो गए। अच्छा, ठीक है ना जी। तो यानी कि आप ये एक तरफ तो वो जमहूरियत का ढंढोरा पीट रहा है, दूसरी तरफ जो बेसिक नीड्स हैं, कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, इंटरनेट का कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ अप्रोच नहीं दी जा रही, तो कैसे वो ये कह रहा है, क्लेम कर रहा है जी कश्मीर के अंदर अमन कायम है। बिलफर्ज अगर है भी, चले हम भारत का प्रोपेगेंडा तस्लीम भी करते तो जनाब फिर वहाँ आज़ादाना इलेक्शन करवाएं, वहाँ राय शुमारी में आपको क्या इंटरनेशनल मीडिया को जाने दीजिए, सड़क पे जाके किसी से कुछ बात, उनको इजाज़त नहीं है वहाँ। देखिए ना, ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें नहीं, यही चीज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर जब राजा फारूक हैदर साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया गया, उन्होंने तमाम बॉर्डर्स का दौरा किया, तो हर चीज़ उन्होंने अपनी आंखों से देखी, हर चीज़ उनके सामने थी। हम भी यही डिमांड कर रहे थे कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मीडिया को अप्रोच दी, वहाँ पे भारत भी ये करे, दिखाए ना अपने इंटरनेशनल वर्ल्ड को कि नहीं यहाँ पर पीस एंड काम है। लेकिन वो खाइफ है, उसको पता है कि जब मैं अप्रोच दूंगा तो अल्टीमेटली वहाँ का जो नौजवान है, जो वहाँ का हुर्रियत पसंद है, उसने तो अल्टीमेटली फिर अपना रिएक्शन शो करना है। खैर साहब, आपने एक बात कही थी कि जो नुकसानात हुए हैं उनका अजाला मुमकिन नहीं है। उनमें से एक नुकसान ये भी है कि करीब 10,000 एकड़ ज़मीन जो है वो भारतीय सनतकारों को दे दी गई है, और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि सारी दुनिया, बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया से आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए कि अब ये इक़्तिसादी मफादात का अहद है। आप इक़्तिसादियात की निगाह से ताल्लुक़ात को देखते हैं, जज्बात से नहीं। 75 साल हो गए। अगर ये हिंदुस्तान का अटूट अंग था तो चाहिए तो ये था कि श्रीनगर भी बेंगलोर की तरह से कोई दुनिया भर का वो साइबर कैपिटल बन गया होता और सिलिकॉन वैली हो गया होता, या गुड़गांव की तरह से सारी दुनिया के जो मल्टीनेशनल्स थे वो आ जाते। कोई कश्मीरी ना बिरला हो सका, ना टाटा हो सका, ना अंबानी हो सका। आप सारी गुल बांटे हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी ए खाना बरंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी। तो ये क्या है कि कश्मीर में हम देखते हैं कि वहाँ पे ना कोई सनत है, ना उनके कोई, हम इंटरनेशनली कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग देखते हैं। तो ये कैसी जमहूरियत और कैसा अटूट अंग है कि यहाँ कुछ नहीं है। असल में हाशमी साहब, जहाँ तक मेरी ये जन्नत नज़ीर का तल्लक है ना, ये इसकी 5000 साल तारीख़ है।
اور یہ بڑی رچ تاریخ ہے، اور اس میں اگر ہم اس کا ایک ایک پہلو دیکھیں نا تو اس پہ درجنوں کتابیں ہیں، لیکن صرف میں یہاں بات کروں گا صنعت کی، حرفت کی، فنون لطیفہ کی۔ تو جب ہم کشمیر کے اندر صنعت و حرفت کی بات کرتے ہیں، قالین بافی کی بات کرتے ہیں، شال بافی کی بات کرتے ہیں، دستکاریوں کی بات کرتے ہیں، پیپر ماشی کی بات کرتے ہیں، جالک دوزی کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں جو سب سے مین کریکٹر اس وقت یاد آتا ہے نا، ہی واز سید علی ہمدانی، جو شاہ ہمدان 1372 میں کشمیر آئے، اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے 700 رفقائے کار تھے وہ آئے، اور انہوں نے آ کر یہ انڈسٹریز وہاں پر ڈیولپ کی، ان کو پروموٹ کیا۔ اب یعنی کہ یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، یعنی یہ وہ انڈسٹریز ہیں جو 1372 سے چلی آ رہی ہیں، اور پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ فلرش ہوتی گئی۔ زین العابدین کا پیریڈ آ گیا، مغلیہ پیریڈ آ گیا، دین افغان پیریڈ آ گیا، ڈوگرا پیریڈ آ گیا، یعنی کہ یہ سموتھلی سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ جو ایبروگیشن ہوا، صرف میں یہاں بات کروں گا قالین بافی کے حوالے سے۔ اب یہ جو جولائی سے سپٹمبر کا جو ٹینور ہے، یہ 3 ماہ کا بڑا اہم ٹینور ہوتا ہے، کیونکہ فوراً بعد کرسمس کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، تو یورپین کنٹریز جو ہے وہ یہاں کے ڈیلرز سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں آرڈرز آپ نے اتنے دینے ہیں، اور کچھ 70,000 کے قریب جو اس وقت لوگ ہیں وہ اس صنعت سے وابستہ ہیں، قالین بافی کے۔ اور یہ جو ٹینور گزرا ہے ایبروگیشن کے بعد کا، وہ 70,000 لوگ بے روزگار ہیں۔ اب یہ ہوا کہ وہ جو آرڈرز ملتے تھے جولائی ٹو سپٹمبر، وہ صرف کس وجہ سے نہیں مل سکے کہ انٹرنیٹ کی سروس بحال نہیں تھی، کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا، جس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان جو ہے نا اس صنعت کو ہوا ہے، اور اس وقت بالکل زوال پذیر ہے۔ تو ان حالات میں یعنی کہ کیسے یہ چیزیں وہاں پر پنپ سکتی ہیں؟ کشمیر کے جتنی بھی صنعت و حرفت ہے یا وہاں کی پروڈکٹ ہے جو بھی ہے، وہ آج بھی اسی طرح ہے، صرف کیا ہے کہ وہ میڈ ان انڈیا کے نام سے وہ کشمیریوں کو ان کے حقوق حاصل نہیں۔ دنیا میں بادام کا تقریباً 7-8% عالمی منڈی میں کشمیر کا بادام جاتا ہے، 11% اخروٹ جاتا ہے، آپ نے وہی کھائے ہیں جو سب یاد ہے۔ 22% وہاں کے سیب جاتا ہے، کہ کشمیری چاول دنیا کا بہترین چاول ہے مشک، جس کا نام یا فارسی جاننے والے جانتے ہیں مشک سے کیا مراد ہے، وہ عالمی منڈی میں سب سے زیادہ ہے۔ کشمیری زعفران دیکھ لیں، لیکن کیا یہ میڈ ان انڈیا ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہماری باسمتی پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم عالمی منڈی میں باسمتی کو اپنا نام ابھی تک نہیں دے سکے، بمشکل خدا کر کے 2 سال ہو گئے کہ ہم نے۔ یہ بالکل وہ جو نو آبادیاتی نظام تھا کہ ڈھاکہ کی ململ بنانے والوں کے انگوٹھے کاٹ دو اور کوہنور ہیرے کو لوٹ کے لے جاؤ، یہاں سے اس کو آپ وہ فوڈ باسکٹ سمجھیں، اور یہاں بھلے قحط پڑے، لیکن یورپ میں دسترخوان وسیع ہونی چاہیے۔ بائن یہ وہی انداز ہے۔ لیکن بٹ صاحب نے جو بات کی باداموں کے حوالے سے، وہ میرے ذہن میں آ گئی کہ اس وقت جو بھارتی افواج وہاں پر 9 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو 10,000 ایکڑ جو زمین تھی جو مختص تھی ڈرائی فروٹس کے لیے، اس میں بادام ہے، اخروٹ ہے، جو خشک میوہ جات ہیں، ان کے جو درخت انہوں نے کاٹے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اب چیزیں وہاں پہ ناپید ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ برسن میں تاجی 11% بادام ہے یا باقی جو ڈرائی فروٹس کی کنٹریبیوشن ہے، تو یعنی کہ یہ ساری اوچھے کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ کشمیریوں کو معاشی طور پر مفلوج کیا جا سکے۔ آپ مجھ سے کوئی بات کر رہے تھے کہ جب بانو نے ہمیں پہاڑی گیت سنایا تھا، پہاڑی بولی جاتی ہے، گوجری بولی جاتی ہے، ڈوگری بولی جاتی ہے، اور کشمیری بولی جاتی ہے، اور فارسی بولی جاتی ہے، اور اردو بولی جاتی ہے۔ چونکہ میں خود بھی پہاڑی ہوں، اچھا، اور آئی بلانگ ٹو مظفر آباد آزاد کشمیر، اور بچپن سے پہاڑی بولی سنی، کشمیری بولتے ہیں، تو ایک تو وہ گیت جب میں سن رہا تھا تو ایک اندر سے خاص جو ہے نا وہ انسریت پیدا ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ بچی نے بہت اچھا گیت گایا۔ پہاڑی ایسے تیز نکلے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ اگر کوئی ایک ملکہ ہوئی تو
تو پھر پہاڑی کی ملکہ پکھراج ہی ہوئی. پکھراج ہوئی. جی کیا بانو آپ ہمیں کیا سنائیں؟ جی میں آپ کو گوجری گیت سناؤں گی. واہ سنائیے. بہت اچھا ماشاء اللہ. सुनु देश मेरो राजो रे ए फूल सजरो पोरे सुनु देश मेरो राजो रे ए फूल सजरो पोरे सुनु देश मेरो राजो रे ए फूल सजरो पोरे उचिया मालिया मांडे राए ओ डाडा चंगे राए उचिया मालिया मांडे राए ओ डाडा चंगे राए ता बोले पई मारे संदेश मेरो राजो रे ए फूल सजरो पोरे संदेश मेरो राजो रे ए फूल सजरो पोरे जिथे कुकू सुनो बोले था रस कन्ना मांगोले था जिथे कुकू सुनो बोले था रस कन्ना मांगोले था ऊंचा थो शोरे संदेश मेरो राजो रे ए फूल सजरो पोरे संदेश मेरो राजो रे ए फूल सजरो पोरे ए फूल सजरो पोरे ए خواتین و حضرات، یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے سجائی گئی رات گئے کی یہ خصوصی نشست. خد صاحب اور بٹ صاحب بہت دیر سے گفتگو ان حالات حاضرہ پہ ہو رہی ہے. وہ کیا مصرع ہے کہ حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی. یہ سلسلہ تو بہت عرصے سے چل رہا ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ آگ اس چمن میں لگائی گئی ہے کہ جو نغمگی کا مرکز ہے، جو حسن کا مرکز ہے، جو زرخیزی کا مرکز ہے، جہاں محبت، امن، آشتی، صوفیہ، حضرت شاہ ہمدان، کیا للہ عرفہ کا دیس ہے. یہ آپ مجھے بتلا رہے تھے کہ حبہ خاتون کا کمال یہ کہ آپ بہت اچھی موسیقار بھی تھیں. وہ کیا واقعہ ہے؟
مثلا یہ جو اصل میں موسیقی ایران سے وہاں آئی، جی۔ پہلے ہندو موسیقی تو انڈین تھی، جو جی، جی۔ برہمنزم کے یا اچھا، مذہبی ایران کا بہت ہم گہرا تعلق دیکھتے ہیں، مطلب جو مسلمان کلچر ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ابھی 2-4 برس کا قصہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ساخت تھی کشمیر کی یہ جو بر صغیر پاک و ہند کا جو انداز ہے اس سے مختلف ہے۔ بالکل، وہاں دیکھیں، یہاں قوالی، وہاں صوفی نغمہ، وہاں ساز اور آواز میں تمبک ناری، یعنی واحد چیز ہے جس کو کہتے ہیں یا سنتورا، نمبر 2، نمبر 3 رباب۔ یہ ایک وہ کلچر ہے جو سمجھے مڈل ایسٹ، وسط ایشیا کا ہے، وسط ایشیا کا، جی، یا ایران کا ہے یا افغانستان کا ہے، اس حساب سے ان کا اثر وہاں آتا رہا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ چاہے للعرفہ ہو یا نور علمدار کشمیر شیخ نور الدین ولی جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے یہ کہتی ہے واق، ترنم ادائیگی میں جو لل کے کلام ہے اس کو 4 رکنی یا 6 رکنی 8 رکنی یہ واق ہے۔ جب شیخ صاحب کہتے ہیں وہ شراک کہلاتا ہے، وہ الگ، اس میں ایک الگ طرف، حتیٰ کہ وہ پرانے کشمیری بمشکل اس کی ابھی تشریح کر سکتے ہیں، اچھا، اس کو بول سکتے ہیں یا ویسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ دیکھیں گے اگر فن موسیقی کی طرف آتے ہیں، میں وہ جو حبہ خاتون کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کئی موسیقی کی کئی سر ایجاد کیے، سنتورا کو 18 سے 21 سازوں میں منتقل کیا، غزل کو فارسی غزل جو کشمیری غزل میں تبدیل ہوئی اس میں کئی مقامات کو مزید اضافہ کیا۔ اور لیکن جب ہم نیچے آتے ہیں، آپ تازہ جدید بات، پرانی بات نہیں کرتے، ایک طرف ملکہ پکھراج جموں میں، دوسری طرف کشمیر میں راج بی بی کا کمال کا کشمیری تلفظ، کمال کی موسیقار گلوکار کہ آج تک اس جیسا آہنگ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے اردو نغموں میں سریا کو اہمیت حاصل ہے۔ آپ جو ابھی انہوں نے ہمیں گوجری گیت سنایا تھا بانو نے، کچھ اس کے متعلق بھی بات کر رہے تھے، گیت کیا ہے یہ؟ اصل میں جب انہوں نے گوجری گیت گایا تو میں نے کہا کہ اگر میں یہاں پر آزاد کشمیر کے ایک بہت بڑے نقاد، محقق اور گوجری زبان ادب کے بڑے مشہور شاعر ادیب ان کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی، ڈاکٹر صابر آفاقی، یہ کشمیر کا ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی اردو زبان میں، گوجری زبان میں، اور سب سے جو ان کا مین کام وہ یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر کی جو سب سے پہلی مستند تاریخی کتاب ہے راج ترنگنی، جو 1148 عیسوی میں پنڈت کلہن نے سنسکرت زبان میں لکھی تھی۔ اچھا، انہوں نے صابر آفاقی صاحب نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اچھا، یعنی ایران سے انہوں نے جو پی ایچ ڈی کا مقالہ انہوں نے یہ چوز کیا راج ترنگنی کا، سنسکرت سے انہوں نے اس کو پرشین میں کنورٹ کیا، اور یعنی یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اب تو خیر راج ترنگنی کے جو تراجم ہیں وہ اردو میں بھی آ چکے ہیں۔ یہ کس سے متعلق ہے کتاب؟ یہ بیسیکلی جو کشمیر کے راجاؤں کی ہے نا، اچھا، وہ قدیم داستان قدیم داستان ہے، جس کا ہے مطلب وہ یہی شعری ہے اس میں، شاہ جلوس شاہ یا بادشاہوں کا دریا، اچھا، ہاں شعری اس کا اس میں جو ترجمہ ہے تو بیسیکلی سنسکرت میں، پھر اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں، بلکہ کشمیر میں اس کا فارسی ترجمہ بھی ہو چکا، اردو ترجمہ بھی ہو چکا، پاکستانی بھی ہو چکا، لیکن اس سے پہلے انگلش اور غیر ملکی لیٹن زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ 6000 سال کی تاریخ ہے جو منظوم نظم میں لکھی۔ جیسے خسرو فارسی کے شاعر ہیں، لیکن اہل دانش اردو نے خسرو پہ تحقیق کو ختم نہیں کیا۔ ایسے غنی کاشمیری، چونکہ مجھے وہ بہت انٹریگ کرتا ہے غنی، کہ سعدی نے جس کے کلام کو دیکھا اور جس کا موازنہ آپ حافظ اور فردوسی کے کلام سے کرتے ہیں، اور وہ کہ جن کی ناک اہل فارس کی بہت اونچی ہے، وہ اگر فارس سے باہر کسی کو شاعر تسلیم کرے یا خسرو کو یا غنی کاشمیری کو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ غنی کاشمیری کے کلامی حوالے کی سے معافی چاہتا ہوں جی، کہ ابھی یہ ایران کے جو 7,000 سالہ تقریبات ہوئی تھی شہنشاہ ایران کے دور میں، جی اس دور میں کشمیر سے بلایا گیا تھا میر غلام نازکی صاحب، غلام رسول نازکی صاحب۔ جی، جب انہوں نے وہاں اپنا کشمیری کلام پڑھا تو انہوں نے کہا یہ کشمیری نہیں ہے تو فارسی اہل زبان، اسے یہ کہاں سے لایا گیا، آپ کہاں سے آئے؟ ان کو پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیسے یہ سیکھی؟ اس نے کہا کیا کریں کہ کشمیر ایران صغیر ہے، ایران صغیر ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایران کبیر ہے، واہ واہ، کہ ہم بولنے والے یہاں 1000 سال سے ہماری تاریخ، ہزاروں سال کی ایران تو بہت قدیم تاریخ رکھتا ہے، آپ لوگوں نے یہ کیسے سیکھی؟ انہوں نے کہا یہ وہ صرف 600 سال کا پیریڈ تھا
جس 600 سال میں ہم نے اس میں وہ مہارت حاصل کی کہ خود ایرانیوں کو رشک آتا ہے کہ کشمیری کیسے. بالکل بلا شبہ بلا شبہ. حتیٰ کہ صرف یہ حبہ خاتون کا ہی کمال ہے کہ اس نے پھر فارسی غزل کو کشمیری میں کنورٹ کیا آہستہ, لیکن آہستہ آہستہ. لب و رخسار, گل و لالا و گل, وہ سب کچھ وہی رہا, لیکن آہستہ آہستہ اس کو آج بھی کشمیری, عام کشمیری میرے خیال ہے جو مقبوضہ کشمیر میں رہتا ہے, جو گئے ہیں وہاں, ہم جیسے جاتے رہتے ہیں, تو وہاں جو لوگ ہیں وہ آج بھی جب بات کرتے ہیں تو اس کا لہجہ ایرانی ہوتا ہے, فارسی لہجے. ان کا لہجہ اردو نہیں, اردو والا نہیں ہوتا. وہ اردو کی طرح بات کرتے ہیں, لیکن جب بات کرتے ہیں نا بخدا, پیغمبر خدا نے فرمایا چیز مانی. آپ نے حبہ کا ذکر کیا اور ایسے میں للہ کا ذکر نہ ہو. کتنے پہلے اس درویش نے کیا بات کہی تھی کہ سولیاں مکھیوں کو لٹکانے کے لیے نہیں لگائی جاتی, اور مشک کا جلنا اور لکڑی کا جلنا ایک جیسا نہیں ہے. اب دیکھیں تحریک کو تو لگتا ہے کہ صوفی نے کیا بات کی تھی. جو ڈاکٹر صاحب برصغیر پاک و ہند کے مسلم اور پاکستان کے ادیب شاعر ہیں, بڑا جذباتی وابستگی دیکھتے ہیں ہم کشمیر کے ساتھ. علامہ کی نظمیں, بے تحاشا اس کے اوپر. پھر حفیظ جالندھری نے اگر شاہنامہ کے بعد کوئی بہت طویل ترین نظم لکھی تو وہ کشمیر سے متعلق. جوش صاحب تک کہ ایک طرف کہاں شاعر انقلاب ہیں اور آپ ترقی پسندی سے اور اشتراکیت کے نظریے سے جڑے ہیں, لیکن جب تحریک آزادی کشمیر کی بات ہوئی تو حریت کے پاسبان ہیں, برملا آپ نے فرمایا. فیض صاحب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ کیسے کیسے نام ہیں وہ جو کبھی ہم خوبصورت تھے, اپنی والدہ کے لیے کیسے لکھی ایم ایچ امین صاحب. یہ جو ہم اثر دیکھتے ہیں, ایک جذباتی وابستگی, ادب کی یہ جہد جو کھلی ہے, کشمیریات آپ کا موضوع ہے. اگر اس سارے معاملے کو جو ریزسٹنس کا لٹریچر خاص طور پہ کشمیر سے متعلق ہے, یہ تو گویا اردو ادب میں ایک بالکل ہی مختلف یونرا کریٹ ہو گیا ہے. پہلے تو میں تھوڑا سا بٹ صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گا. بٹ صاحب نے حبہ خاتون کی بات کی, تو اس میں اگر ہم یوسف شاہ چک کا تذکرہ نہ کریں تو وہ ادھورا رہ جائے گا, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ اس کا خاوند تھا اور وہ خود بھی ایک بڑا اچھا موسیقار تھا اور ایک اچھا شاعر تھا. اور جب اسے اکبر کے دربار میں زنجیریں پہنا کے پیش کیا گیا تو وہاں پر تان سین جو انڈین تھا وہاں کا اس وقت کا بڑا مشہور جو تھا موسیقار, اس نے وہاں کوئی کلام پیش کیا تو یوسف شاہ چک نے اس کی تو تصحیح کی. اچھا, یعنی کہ وہ اس اعلیٰ لیول کا ایک اچھا شاعر تھا, نگاہ تھی موسیقی پہ. کشمیر کا جو ادب ہے جی, وہ یہ سمجھ لیں کہ فرام دا ویری بگننگ, جب ہم بات کرتے ہیں نا للہ عرفہ کی, للہ عرفہ سے لے کر اور آج تک اس کے اندر مزاحمت ہی مزاحمت ہمیں نظر آتی ہے. جیسے للہ عرفہ نے اس وقت جو برہمن سماج تھا اس کے خلاف ایک بھرپور آواز بلند کی اپنی شاعری کے ذریعے, کہ ایک طرف تو آپ تسبیحاں اپنی رول رہے ہیں برہمنیت کی, دوسری طرف آپ شودر کو اور باقی کاسٹوں کو آپ بالکل نیل کر رہے ہیں. تو یہ اس کی ایک آواز تھی, حق کی آواز, جو اس نے ظلم کے خلاف اٹھائی. پھر جب ہم بات کرتے ہیں نور الدین رشی کی, انہوں نے جو ملائیت کا کلچر تھا اس کے خلاف بھرپور انداز سے ایک اپنا نمونہ پیش کیا مزاحمتی ادب کی صورت میں. پھر جب ہم بات کرتے ہیں غلام احمد مہجور کی, جسے ہم کشمیر کا قومی شاعر کہتے ہیں, کہ انہوں نے کس انداز سے کشمیریوں کو یہ جینا سکھایا کہ اٹھو یار, یہ اپنا یہ پھیرن اتار دو جو کہ سستی کی علامت ہے, کاہلی کی علامت ہے. اور اس میں ایڈیشن کرتا چلوں کہ یہ جو پھیرن اور یہ جو کانگڑی ہے یہ بنیادی طور پہ مغلوں کا تحفہ ہے. اچھا, کیونکہ مغل جو ہے وہ کشمیر پر 1586 سے لے کر 1752 تک موجود رہے, اور یہ انہوں نے مغلیہ فوج میں اٹلی کے کچھ اہلکار تھے, وہ ایک سردیوں میں ایک آلہ یوز کرتے تھے جس کے اندر وہ انگار ڈال کے اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے.
تو اس کو بعد میں مغلوں نے، یہ سب لوگوں کا ایک تحفہ تھا جو کشمیریوں کو انہوں نے دیا غافل کرنے کے لیے، سست اور کاہل بنانے کے لیے. تو مہجور نے کہا یار اس کو پھینکو، اس پھیرن کو اتارو، اس کانگڑی کو پھینکو اور اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھاؤ اور ان کے خلاف آ کے نبرد آزما ہو جاؤ. پھر جب ہم بات کرتے ہیں آزاد کی، آزاد جو تھے بنیادی طور پہ فطرت نگار شاعر ہیں اور براہ راست علامہ اقبال سے متاثر ہیں. ان کی جو شاعری ہے وہ خالصتاً بھری پڑی ہے. یعنی وہ جب بات کرتے ہیں دریائے جہلم کی، اس کی لہروں کی، کہ اس کی لہروں اور اس کی موجوں کے اندر ایک اضطراب ہے کہ یار اپنے اندر اس طرح کا اضطراب پیدا کرو، اس طرح کی کیفیت پیدا کریں تاکہ آپ کا وجود سامنے آئے کہ کشمیری ابھی تک زندہ ہیں، وہ مر نہیں گئے. اس کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں، امین کامل کی بات کرتے ہیں، ہم غلام محمد شاد کی بات کرتے ہیں، جتنے ہمارے یہ جدید شعراء ہیں ان سب کا کلام جو ہے وہ اس کے اندر اسی طرح کا جو ہے انقلاب ہمیں نظر آتا ہے. اچھا، اب بٹ صاحب میں اقبال کی نظم آپ کو اردو میں سنا دیتا ہوں، آپ مہجور کا کلام مجھے کشمیری میں سنا دیجیے گا. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و اسیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر. سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مروب سلطان و امیر، اور کہہ رہا ہے داستان بیداری ایام. کوہ کے دامن میں وہ غمخانہ دہقان پیر، آہ یہ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ، ہے کہاں روز مکافات اے خدائے دیر کی. بہت خوب. مہجور کا کوئی مشہور جو میرا خیال ہے پاکستانی سمجھ لیتے ہیں، جن کو سمجھ آ جائے گا ہمارے ناظرین کو آپ جو سمجھا مہجور دیں کو گے. جانتے ہیں، وہ ایک اس کا مشہور ایک تو وہی شعر ہے بلوہا باغ بانو نو بہار ایک شان پیدا کر. اس کا ایک وہ جملہ آگے جو اس کا ایک شعر وہ کہتا ہے وہ بہت بہترین ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. کری کس بلبلائے آزاد پنجرس مند سے نالاں چھک، جو پنے دست پنن مشکلن آسان پیدا کر. کہ بلبل تو جو آہوزاری کر رہی ہے پنجرے میں بند ہو کر، تیری کون سنے گا، یہاں کون سنتا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے اپنے آزادی کی کوئی راہ پیدا کر، تو یہاں سے اس قفس کو توڑ کے باہر نکل. یہ خود ایک کتنا تکلیف دے، اگر آپ ادب کی نگاہ سے دیکھیں تو کیسا تکلیف دے ایک، اب جو ہم نے آغاز میں بات کی تھی کہ کشمیری نوجوان کی سائیکی تبدیل ہو رہی ہے. وہ زمین کے جو حسن و محبت کے استعاروں کی سرزمین تھی، وہاں اب شاعری کا استعارہ یا قفس ہے یا خون ہے یا قتل ہے. کہ احمد شمیم کی نظم ہے دجلائے خون، ہر قدم خون میں نہلائے ہوئے پیکر ہیں، نئے انداز سے پھر فصل بہار آئی ہے، موت کس کس کو پکار آئی ہے. کس قدر تکلیف دہ مصرع ہے کہ موت کس کس کو پکار آئی ہے. یہ جہت ہے، یہ کروٹ لے رہا ہے ادب وہاں کا کہ سرزمین اپنے استاروں سے محروم ہو گئی. نوجوان ختم، ایک نسل اپنے کو تیسری نسل قربانی دے رہی ہے، اور حال یہ صورتحال ہو گیا کہ اب کشمیریوں کو موت کا وہ خوف ہی نہیں رہا. وہ اپنے جوانوں کو خود جا کے دفناتے ہیں، واپس آتے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا جنازوں میں یہ یا تو فلسطین میں ہے یا یہ ہے مسئلہ، پھر وہ یہ کہ بیویاں اٹھاتی ہیں جنازے، وہ خود جنازے لے کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، ان کی تدفین میں موجود ہوتی ہیں، لیکن کیا انہیں وہ نہیں رہا کہ یہ میرا شہید ہو گیا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک گیا ایک اور آ جائے گا. اور ایک وہ بڑا مشہور بات تھی وہ کہ میں نے خود بھی جو دیکھی، کشمیر میں آج بھی نوجوان اکثریت میں ہیں، بوڑھے کم ہیں. اچھا، تو میں وہ شعر کہوں گا، میرے استاد تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بدلے کی تقدیر، زندہ ہونا مردہ ہونا ناممکن، زندہ ہے کشمیر. واہ، کشمیر کبھی نہیں مرا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ چلے شعر میں استعارہ تکلیف دہ ہے، جو صحافی اور ادیب اور پروفیسر ہیں وہ اچھے استعارے نہیں لکھتے، لیکن بانوں کی بات یہ ہے کہ اب بھی گیت یہ ہنسی خوشی کے گاتی ہیں، اور جب گاتی ہیں تو ایسے ان کے گال کھل اٹھتے ہیں کہ ایک تو گیت زبان سے ادا ہے، ایک پورا سراپا گیت ہے. اب کیا بانو آپ ہمیں سنائیں گے؟ جی میں آپ کو کشمیری گیت سناؤں گی. اچھا، ابھی پہلے پہاڑی سنایا، گوجری سنایا، اور اب کشمیری. واہ، روش
خواتین حضرات، رات گئے کی نشست اب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ ہم نے اس نشست میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے مختلف جہتیں بھی دیکھی ہیں۔ رات گئے کا ایک اپنا رنگ ہے کہ ہم ادب پہ ضرور بات کرتے ہیں، اور اگر خطہ کشمیر کی بات ہو کہ ایران صغیر کہلاتا ہے، لیکن نام ایسے بڑے بڑے پیدا کیے ہیں کہ خود اہل فارس جو ہیں وہ انگشت بدنداں ہیں۔ ایک تو یہ بہت اتنا رچ کلچر ہے۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ ایک طرف ملکہ پکھرا جیسی آواز، اور ایک طرف آپ نے ذکر کیا تھا راجدیپ کا، ایسی ایسی آوازیں وہاں سے پیدا ہوئیں۔ پھر اس کا ایک اپنا ادب ہے، اس کی کئی ہزار سال کی اپنی ایک ثقافت ہے۔ خالد صاحب، ساری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی فلم انڈسٹری کہتے ہیں بالی ووڈ ہے۔ ایک آدھ نام شاید ہمیں کہیں مل جائے کہ کوئی کشمیر سے وابستہ ایکٹر کو چانس ملا ہو اس انڈسٹری میں۔ حسین لوگوں کی سرزمین ہے، اتنی بڑی انڈسٹری ہے، کسی کشمیری نوجوان کو آپ ہیرو نہیں بنا سکے وہاں پر؟ اتنا تعصب ہے ہندوستان کے فلم ساز کی بھی نگاہ میں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ مطلب آپ ایک جمہوریت ہیں، آپ کی پنپتی ہوئی انڈسٹری ہے، کس قدر آپ نے قفس میں قید کر کے رکھا ہے وہاں کی صلاحیت کو، وہاں کے فن کو، وہاں کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو۔ آپ دیکھیں گے کہ 60 کی دہائی سے لے کے 90 کی 80 کی دہائی تک بھارت کی فلم انڈسٹری میں کشمیر چھایا رہا۔ اچھا، فلم بندی میں، اچھا، لوکیشنز میں جتنی فلمیں بنتی تھیں، لوکیشنز تو بہت یہ تو وہ تو تھی، اس میں کوئی شک، وہ تو بھارت کشمیر کی کلی تو بنا سکتا ہے جی، کشمیر کی کلی کو لا نہیں سکتا، لیکن اس کو آگے لانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں بٹ صاحب کی بات کو ذرا کنٹینیو کروں گا جی، کہ دیکھیں جیسے آپ نے جو شعر پڑھا اقبال کا کہ آہ یہ قوم چرب دست و تر دماغ ہے کہاں مقافات دیر گیر سے والے سے، تو کشمیر کی جو مٹی اتنی زرخیز ہے جس نے اقبال جیسے لوگ پیدا کیے، جو ہمارے قومی شاعر بنے، غنی کاشمیری جیسے لوگ پیدا کیے تو جن کو پورا ایران اس وقت مانتا ہے، زین العابدین جیسے لوگ پیدا کیے، ٹھیک ہے، شہاب الدین جیسے لوگ پیدا کیے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ آج تک کوئی دوسرا پیدا نہیں ہو سکا کشمیر تو کے۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے میں اس کی فخر ہے، نساد میں ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کی نسل میں سے۔ تو یعنی کہ اگر کشمیر کی سرزمین ایسے ہیرے پیدا کر سکتی ہے تو یہ اس وقت چیزوں کو جبراً وہاں پر روکا جا رہا ہے۔ کشمیر کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے لیکن اس کو پنپنے نہیں دیا جا رہا، اور جبر بھی اتنا طویل جبر ہے۔ تو ان 75 سالوں کی جو تاریخ ہے اس کے اندر ذہنی طور پہ انہیں نفسیاتی طور پہ معاشی طور پہ اس قدر مفلوج کر دیا گیا ہے کہ اب نہ وہاں اقبال پیدا ہو رہا ہے، نہ وہاں شہاب الدین پیدا ہو رہا ہے، نہ وہاں پر کوئی اور دوسرا آدمی پیدا ہو رہا ہے۔ اس موقع کے اوپر اگر ہم ایک بار پھر بانو کی آواز کو شامل کر لیں تو ذرا محفل جگمگاتی رہتی ہے۔ جی بانو، اب کیا سنا دیں آپ؟ 3 زبانیں تو سنا دیں آپ نے میں۔ جی، پہاڑی فوک گیت سناؤں گی آپ کو، ضرور، جس کے بول ہیں خالد صاحب بہت خوش ہوں گے۔ نکی نکی لوئی تو بول کاگا، واہ، تلنا دارو آوے مڑا ٹول راجا۔
بہت عمدہ مارا ٹول راجہ۔ اچھا، اب نشست اپنے اختتام پہ ہے، تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کچھ آگے کی بات کہ راہ میں اتنی زیادہ تاریکی ہے، سردست ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ کل کو کوئی معجزہ رونما ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کل 11 قراردادیں کشمیر کے اوپر منظور کیں، اور اس کے بعد دنیا دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اہل کشمیر کو میں اپنی دانست میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی توقع نہ ہو اس ادارے سے، کوئی بین الاقوامی برادری سے توقع نہ ہو، تو کب تک تحریک چلے گی؟ کب تک لوگ یہ جور برداشت کریں گے جب کہیں دیوار میں کھڑکی کھلنے کا منظر نظر نہیں آ رہا؟ تاریخ غرناطہ اگر پڑھی ہو جنہوں نے وہ تو جانتے ہوں گے۔ پھر عبداللہ دخل جب وہاں سے نکلا تو رو پڑا، تو ماں نے کہا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یہ غرناطہ، یہ میرا شہر، یہ پورے اندلس کا۔ اس نے کہا جب مردوں کی طرح جس کی تم حفاظت نہیں کر سکے، عورتوں کی طرح اس پہ آنسو مت بہاؤ۔ وہ پہاڑ آج بھی ٹیئر آف سورس کے نام سے، مور کے آنسو کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہی صورتحال ہے کہ قوم دیکھیے، ہم مسلمانوں کا جو اپنا عقیدہ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، ہم ختم ہو بھی جائیں تو ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوتا، لیکن ایک قوم ختم ہو جائے گی، اور اس قوم کے خاتمے کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ختم بھی کس شکل میں ہوگی؟ بھارت میں 22 کروڑ مسلمان آباد ہیں، یہ ان میں ضم ہو جائے گی، یعنی اپنی شناخت کھو دے گی، یہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ اپنی آزادی کی تحریک کچھ اب جاری رکھتی ہے اور اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچاتی ہے جس کا وعدہ کیا عالمی برادری نے، تو مجھے امید ہے تو پھر کشمیری اس حساب سے ابھی تک مایوس نہیں ہوئے۔ وہ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ظلم کی زنجیر توڑنی ہے، کیونکہ وہ اپنی قربانیاں جو دے رہے ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ آج بھی ہزاروں صحافی، کارکن، سیاسی سماجی جیلوں میں۔ بھارت اپنے بدترین مظالم وہاں آزما چکا ہے۔ اب کیا اب اور کون سا طریقہ رہ گیا ہے وہاں ان کی آواز دبانے کا؟ یہی ہے کہ اس قوم تیر آزما ہم جگر آزما، جگر آزما، یا پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، اور آج تک تاریخ گواہ ہے کہ کسی قوم کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا گیا۔ خالد صاحب، آپ محقق ہیں، آپ کی نگاہ ماضی پہ بھی ہے، آپ مستقبل کے کافی شناس بھی ہیں، کیا صورت نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے جی، بینگ کشمیری اینڈ بینگ اے ریسرچر، میں تو الحمدللہ پازیٹیوٹی دیکھ رہا ہوں کہ 75 سالوں میں بھارتی افواج اب انہوں نے ہر اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کر لیا، عصمتیں تاتار کر دیں، انہوں نے نوجوانوں کی ایک فصل کاٹ کے رکھ دی، جہاں پر اس وقت ہمیں ہر طرف درندگی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کے جو مورال ہیں وہ بلند ہیں۔ 9 لاکھ فوج اس وقت ویلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے باوجود فوج خائف ہے، کشمیریوں کو حوصلے بلند ہیں، چونکہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سبق کو یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے یزیدی لشکر کا سامنا کیا اور حق کی آواز کو بلند کی۔ تو اسی بازگشت میں کشمیری ابھی تک کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور ایک دن آئے گا اقوام متحدہ بین الاقوامی برادری اس بات پہ فوکس کرے گی اور کشمیریوں کو ان کا حق انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ بہت شکریہ خالد صاحب۔ بٹ صاحب، آپ تو استاد ہیں، ایک نئی ڈھب سے آج کشمیر پہ بات ہوئی ہے۔ خواتین حضرات، خالد صاحب کا، بٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بھلے بہت اندھیرا ہے، لیکن رجا کا پہلو یہ ہے کہ لشکر کا علم نوجوان کے ہاتھ میں ہے، اور کتنے تواتر سے ہے، اس لیے کہ 11 فروری 1984 کو تہاڑ جیل میں جب مقبول بٹ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، اور اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے جس صفاقی سے ایک انتہائی خوبصورت بمشکل 22-23 سال کے برہان وانی کو مارا گیا،
تو وہ جو نثار ہمدانی نے نظم کہی تھی مقبول بٹ کے لیے، اس کے لفظ جیسے دوبارہ زندہ ہو گئے. ہمیں بتایا تھا کہ مہجور نے کہا تھا بلبل کب تک تو اپنے قفس میں آہوزاری کرے گی، کچھ اپنے پر و بال نکال. کہ نثار ہمدانی نے کہا میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک درد ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا. کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روک لوگے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹاؤں گا. اور میں سینچتا ہوں لہو سے وطن کے گلشن کو. میں ایک جمال ہوں پھولوں میں مسکراؤں گا. میں تذکرہ ہوں کہانی ہوں ایک قصہ ہوں. میں اپنے بعد زمانوں کو یاد آؤں گا. اور زمانوں کو یاد آنے کا یہ عمل اس لیے ہمیں بڑا زندہ و جاوید لگ رہا ہے کہ جہاں پروفیسر خواجہ صاحب کو ایک ایک بات دستاویز ہے، وہاں اہل کشمیر کے دل و دماغ بٹ صاحب کی طرح سے کشادہ بھی ہیں کہ وہ کسی کو کشمیری کو غیر اور پرائے میں تقسیم نہیں کرتے ہیں. اور کشمیر کا نوجوان جہاں خون دے رہا ہے وہاں بانوں کی طرح مسکرا مسکرا کے گیت بھی سنا رہا ہے، اس لیے کہ وہ آنے والے دنوں کا نقیب ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. آپ دونوں اصحاب کا بہت شکریہ. میں بانوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے ہی مسکراتے ہوئے لہجے اور چہرے سے اس محفل کو اختتام کریں. میرے وطن تیری جنت میں آئے ایک دن. ستم شاروں سے تجھ کو چھڑا